کیا آپ کا بچہ بہت ضد کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، روتا ہے، چیختا چلاتا ہے اور بات نہیں مانتا؟ آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہوتا اس طرح ہے کہ جب بچہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ہنس رہا ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ ہر کوئی، بلکہ آپ اس کو چومتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، اس کو حگ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ میرا شہزادہ ہے، یہ میری شہزادی ہے، اور اس کے بہت سارے اچھے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن وہی بچہ جب وہ ناراض ہوتا ہے یا کسی بات پہ وہ ضد کر لیتا ہے، چیختا چلاتا ہے، یا وہ پاؤں یا ہاتھ کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں بہت زیادہ غصہ چڑھتا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں چاہو دفع ہو جاؤ، اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اس کی زبان کاٹ دیں گے، آؤ تمہارے باپ کو ابھی میں بتاتی ہوں، وہ فلاں کے بچے کو دیکھو، وہ ایسا ہے، تم ایسے ہو، تم اچھے ہی نہیں ہو۔ یا یہ بچہ شور کر رہا ہے اور اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اس کو سنتے نہیں ہیں، تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ بعض کا تو اس کے لیے بہت زیادہ برے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، گالی گلوچ بھی اس کو کی جاتی ہے، اور بہت ہی اس کے سامنے جو چہرہ ہوتا ہے وہ بالکل منفرد ہوتا ہے جب آپ اس سے پیار کرتے اور اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کیسے کریں گے؟ اس مسئلے کا حل آپ سے ہی شروع ہوگا۔ بات اس طرح ہے کہ آپ اپنے مزاج میں اعتدال لے کے آئیں، یعنی اس بچے کو جس کو آپ شہزادہ یا شہزادی کہہ رہے ہیں، اسی کو آپ کہتے کہ اس سے ہم تنگ آ چکے ہیں، اس نے ہمیں ہمارا جینا حرام کر دیا، ہمارا سکون چلا گیا، اور اس کو آپ پھر گالیاں بھی دیتے اور مار بھی رہے تھے، تو کتنا کنٹراڈکشن ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کی فیلنگز کو سمجھے، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہش ہوتی ہیں، لیکن آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ ورسٹ ہے۔ ایک طرف انتہائی محبت کا اظہار ہے اور دوسری طرف انتہائی نفرت کا، اور اس طریقے سے جب آپ ظاہر ہے آپ کا موڈ ہوتا ہے، بچہ سارے دن میں ایک دو دفعہ اس طرح اس کی سچویشن ہو جاتی ہے، لیکن ادروائز تو وہ صحیح رہتا ہے۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ اپنے مزاج کو سمجھیں، خود کو کنٹرول رکھیں اور صبر سے کام لیں، ٹھیک ہے؟ بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ آپ نے فرینڈ شپ کرنی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کبھی کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا کہ وہ ایسا ہے اور تم ایسے ہو، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ کا جیسا بھی بچہ ہے اس سے آپ نے دوستی کرنی ہے، اور جب آپ اس کو کوئی چیز لے کے دیتے ہیں یا انکار کرتے ہیں تو اس بات پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اتنا ہی نہ آپ کو پیار آ جائے کہ آپ چیزیں ہی لے کے دیے جا رہے ہیں، جب چاہتے جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور کبھی آپ ایسے انکار کر دیتے کہ جو بات آپ نے لے کے بھی دینی ہوتی ہے بچے سے زیادہ آپ خود ضد لگا لیتے ہیں کہ بس کہہ دیا نہیں تو نہیں، حالانکہ وہ چھوٹی سی خواہش آپ پوری کر کے معاملہ ٹھیک بھی کر سکتے۔ بچے بھی اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح آپ محسوس کرتے ہیں، لہٰذا وہ اصول ہے کہ بچے کی جب بھی تعریف کرنی ہے یا کسی کی بھی تعریف کرنی ہے تو ہمیشہ کسی کے سامنے کرنی ہے، اور جب نصیحت کرنی ہو یا اس کو کوئی بات بتانی ہو، سمجھانی ہو، تو وہ علیحدگی میں کرنی ہے۔ ادروائز بچہ بھی ویسے ہی اپنی بے عزتی یا انسلٹ فیل کرتا ہے جس طریقے سے باقی دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بچے کے لیے ابھی مناسب نہیں ہے، نارمل ہو کے آپ نے سوچنا ہے اس کے فرینڈ بن کے، تو پھر آپ نے اس کو بیٹھ کے سمجھانا ہے پیار محبت سے، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں۔ بچہ آپ کے فیس ایکسپریشن کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بچہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ آپ کہاں تک جب وہ شور کرتا ہے تو وہاں جا کے آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آپ کو اتنا وہ نہ کریں کہ وہ آپ کو اس طریقے سے جج پائے، اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اور اگر آپ کسی چیز کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کو نہیں دینی تو اس کو بیٹھ کے آپ سمجھائیں اور اس کو بتائیں کہ وہ چیز کیوں نہیں دینی، یعنی بچے کو آپ بتائیں گے کہ یہ چیز جو وہ مانگ رہا ہے یہ اس وجہ سے ہم نہیں لے کے دینے، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، ابھی یہ نہیں لے کے دینی، یعنی جب وہ بڑا ہوگا تو پھر لے کے دینی ہے، یا اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ابھی آپ چھوٹے ہو۔ جیسے ایسی کوئی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں اس کے باڈی پہ ڈینجرس ہے یا اس سے کوئی کٹ لگ سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ بچے کے ساتھ بہت زیادہ غصہ نہ ہو، اس طرح وہ ضدی سے باغی بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے سامنے بہت چیخ کے نہ بولے، وہ آپ کی بات آرام سے سن رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات پیرنٹس دونوں بچے پہ چڑھائی کر دیتے ہیں جو اس کے دماغ پہ بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ بعض اوقات پیرنٹس آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں جس سے بچے کے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک وقت میں ایک بندہ بات کرے، دوسرا آرام سے بیٹھ جائے، بچے سے چھوٹی موٹی غلطی کوتاہیوں کو معاف کر دیں، اس کے لیے گفٹ لے کے آئیں، اس کو شیئر کریں، آپس میں خوشیاں بانٹیں تاکہ مل کے رہیں۔ بچہ تو آپ سے ٹریننگ لے رہا ہے، اس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کپڑے گندے ہو جائیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح جب آپس میں بیٹھے تو سیل فون بند کر دیں، ایک دوسرے کو اگنور مت کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ بزی ہیں اور بچے کو آپ ٹائم نہیں دے رہے، بعد میں آپ کو بچے پر غصہ چڑھتا ہے، یا بچہ آپ سے پوچھ رہا ہے اور آپ اپنے
پوسٹ دیکھنے میں لگیں۔ بچے کو پورا ٹائم دینا، کوشش کریں گھر میں زیادہ فون استعمال نہ کریں، کیونکہ بچہ اکیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا اظہار دوسرے طریقے سے کرتا ہے۔ ہمیشہ سارے کام مل جل کے کریں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، بچوں کے ساتھ مل کے اسٹڈی کریں، اور ایسے ایکسائٹڈ ہو جیسے بچہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے۔ جو آپ کام کریں بچوں کو اس کے ساتھ انوالو کریں، تو آپ دیکھیں کہ بچے مل کے کام کریں گے۔ اگر ہاتھ گندے ہوں تو ناراض مت ہوں۔ بچے کے اگر ہاتھ کپڑے گندے ہو گئے تو اس پہ لڑنا جھگڑنا شروع کرے اور ضد نہ لگائیں، کوئی بات نہیں، اس کو صاف کر لیں گے، وہ بچہ سیکھ رہا ہے، ایسا ایسا وہ یہ باتیں سیکھ جائے گا۔ جب بچے سے آپ فرینڈ شپ کریں گے تو بچے کو بٹھا کے آپ پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، کسی نے اس کو تنگ تو نہیں کیا۔ بعض اوقات تو بچہ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کسی نے اس کو تنگ کیا ہوتا ہے، کسی بہن بھائی سے اس کو مسئلہ ہوتا ہے، یا وہ اس نے کوئی چیز لینی ہوتی، لیکن اس کے پاس آپشن کیا ہے، وہ اس طریقے سے سمجھا نہیں پاتا۔ یا تو وہ کوئی ہاتھ مارے گا، پاؤں مارے گا، غصے کا اظہار کرے گا، یا وہ چیخے گا، وہ آپ کی توجہ چاہتا ہے۔ تو ایک تو آپ بچوں کے ساتھ فرینڈ شپ کریں، ان کو آپ پورا ٹائم بھی دیا کریں، ان سے گپ شپ لگایا کریں، اور ان سے پوچھا کریں، ان سے کویسچن کیا کریں، اور اس کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے بڑے کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی اور کے بچے کو مسئلہ ہو اور آپ سے پوچھے تو آپ اس کو 100 طرح کے مشورے دیں گے، لیکن جب آپ کے اپنے بچے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس صرف ایک ہی حل ہوتا ہے کہ اس کو تھپڑ مار دیں یا اس کو ڈانٹ دیں۔ تو ایسے نہ کریں، اس کے پاس بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، آپ اس کی ہیلپ کریں گے، آپ مجھے بتا دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اس سے نارمل ہو کے گفت و شنید کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ خوف کے ذریعے بچے کو کنٹرول کرنے کی کوشش آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ بچہ ہمیشہ آپ کے چہرے کو پہلے دیکھے گا۔ اگر آپ فرینڈلی ہوں گے تو اپنے دل کی بات کہے گا، لیکن اگر آپ غصے سے رہیں گے تو وہ آپ سے وہ بات کا اظہار نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو محسوس ہوگا کہ وہ بات کرے گا تو شاید آپ اس کو ماریں گے۔ آج کے دور میں بچوں سے فرینڈ شپ ضروری ہے۔ اگر سکول میں یا کسی جگہ پہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی آپ کے بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر آپ اس کی فرینڈ شپ ہوگی تو آپ کو وہ ساری بات بتائے گا۔ آپ نے اس سے ڈانٹنا نہیں ہے، اس کا حل ڈھونڈنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ آپ نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، یا اس بچے سے کس طریقے سے دور رہنا ہے۔ اور بچوں سے گفت و شنید کرتے وقت یہ یاد رکھیں کہ آپ کی باتوں میں کنٹراڈکشن نہیں ہونا چاہیے، یعنی کبھی آپ کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں، تو بڑی احتیاط سے ان سے بات کریں، اور جتنے آپ رسپیکٹفل طریقے سے بچے کو بتائیں گے، بات کریں گے، اسی طریقے سے وہ آپ کو بھی رسپونڈ کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر بچہ آپ کو کچھ چیز دیتا ہے، آپ اس کو تھینک یو کہیں گے تو وہ آپ سے یہ سیکھے گا، پھر آپ جب دیں گے تو وہ آپ کو بھی تھینک یو کہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آئے تو آپ کا بچہ اس کو سلام کرے، تو ایسے میں آپ یہ کریں گے تو آپ کو دیکھ کے وہ آپ کو کاپی کریں گے۔